السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ شدید بمباری کے درمیان روسی فوج یوکرین کے دارالحکومت کیف کی طرف بڑھ چکی ہے۔ بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر یوکرین میں پھنسے ہندوستانی طلبہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں بحفاظت ہندوستان واپس لوٹنے میں مدد کرے۔ روسی حملوں کی وجہ سے یوکرین کی جانب سے اپنی فضائی حدود بند کرنے کے بعد بہت سے طلبہ یوکرین چھوڑنے کے لیے بے چین ہیں۔ کیف کے لیے ایئر انڈیا کی خصوصی پرواز آج صبح دہلی واپس پہنچ گئی کیونکہ یوکرین نے تجارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی ہے۔ کیف ہوائی اڈے پر پرواز میں سوار ہونے کے منتظر ہندوستانی طلبہ کو ہوائی اڈے سے باہر لے جایا گیا۔ بہت سے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ایئرپورٹ پر ہی ان کا سامان پیچھے رہ گیا ہے۔ بہت سے طلبہ دوسرے شہروں سے پروازیں پکڑنے کے لیے یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچے تھے۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والی آشیتا سونی جو یوکرین میں زیر تعلیم ہیں، انہوں نے کہا کہ کل میرے دوست کیف جا رہے تھے، انہیں درمیان میں روک کر واپس کر دیا گیا۔ سونی نے کہا، اگر ہم ہندوستانی سفارت خانے کو فون کریں اور پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ان کی یونیورسٹی کہتی ہے کہ کلاس میں آؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونی نے کہا، یونیورسٹی کے لیے ہماری زندگیوں کی قیمت کچھ نہیں ہے، ہندوستانی حکومت کے لیے بھی ہماری جانوں کی کوئی قیمت نظر نہیں آ رہی ہے۔ سی بی آئی نے این ایس سی کے سابق گروپ آپریٹنگ آفیسر آنند سبرامنیم کو آج یعنی جمعے کی صبح چنئی سے گرفتار کر لیا۔ سی بی آئی نے پچھلے ہفتے ہی سبرامنیم سے پوچھ گچھ کی تھی۔ ایک اسٹاک بروکر نے ہی بے ضابطگیوں کے الزامات لگائے تھے، جس کے سلسلے میں سی بی آئی نے آنند سبرامنیم سے پوچھ گچھ کی تھی۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کی رپورٹ میں حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سبرامنیم سے چنئی میں سی بی آئی حکام نے 3 دن تک پوچھ گچھ کی ہے۔ اس دوران ان سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ انہیں این ایس ای کے گروپ آپریٹنگ آفیسر پر اپائنٹمنٹ کیسے ملی۔ اس کے علاوہ اس وقت کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او چترا رام کرشنا کے ساتھ ان کی وابستگی کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ سبرامنیم کیس میں تحقیقات کا دائرہ اس وقت بڑھ گیا جب سیبی کی ایک حالیہ رپورٹ میں این ایس سی کے اندر حکمرانی سے متعلق خامیوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے یوکرین کے بحران پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ جے شنکر نے جمعے کی اولین ساعتوں میں ایک ٹویٹ میں کہا کہ یوکرین میں جاری پیش رفت اور اس کے اثرات پر بلنکن کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بلنکن کی طرف سے فون کال کی تعریف کرتا ہوں۔ یوکرین میں جاری پیش رفت اور اس کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ لاوروف کے ساتھ بات چیت پر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب سے کہا کہ بات چیت اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں آج یعنی جمعے کو 7% کی کمی دیکھی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 13,166 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں متاثرین کی کل تعداد 4,28,94,345 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فعال مریضوں کی تعداد یعنی ایکٹیو کیسز کی تعداد 1,34,235 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 26,988 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر روس پوٹن کو فون کیا اور یوکرین میں تشدد کے فوری خاتمے کی اپیل کی۔ یوکرین کی جانب سے ہندوستان سے مداخلت کی ہنگامی اپیل کے کئی گھنٹوں بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر روس سے بات چیت کی۔ پی ایم او سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم مودی نے سفارتی بات چیت اور مذاکرات کی راہ پر واپس آنے تمام فریقوں کی جانب سے متحدہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اس دیرینہ موقف کا اعادہ کیا کہ روس اور نیٹو گروپ کے درمیان اختلافات صرف دیانت دارانہ اور مخلصانہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ صدر پوٹن نے وزیر اعظم مودی کو یوکرین سے متعلق حالیہ واقعات کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم نے انہیں یوکرین میں مقیم ہندوستانی شہریوں بالخصوص طلبہ کی حفاظت و سلامتی کے بارے میں ہندوستان کی تشویش سے واقف کرایا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنے شہریوں کی باحفاظت واپسی کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ دونوں قائدین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ان کے عہدیدار اور سفارتی ٹیمیں موضوعاتی دلچسپی کے مسائل پر باقاعدہ ربط برقرار رکھیں گے۔ ریاست تمل ناڈو کے چنئی شہر میں ایک مسجد کی تعمیر کی ہندو منانی سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ کی جانب سے مخالفت کے بعد گاندھی روڈ علاقے میں سرکار منڈی اسٹریٹ پر کشیدگی پھیل گئی اور پولیس کی بھاری جمعیت کو متعین کر دیا گیا۔ ہندو منانی ورکرز نے الزام عائد کیا کہ مناسب اجازت کے بغیر مسجد تعمیر کی گئی اور ایک مکان کو راتوں رات مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسجد کی تعمیر سے یہاں مستقبل میں اختلافات ہو سکتے ہیں کیونکہ 100 میٹر کے فاصلے کے اندر 3 مندریں واقع ہیں اور اس سارے علاقے میں مندروں سے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ یہ عمارت ایک تاجر کی ملکیت ہے۔ حال ہی میں اس کی تزئین نو کی گئی تھی اور مسجد کا بورڈ لگا دیا گیا۔ اس پر ہندو منانی برہم ہو گئی اور ضلع کلکٹر کو درخواست دی جس میں کہا گیا کہ اس علاقے میں مستقبل میں اختلافات اور فرقے وارانہ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مسجد کو کام کرنے نہیں دے گی۔ کرناٹک حکومت نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس نے اڈوپی ضلع کے ایک سرکاری پری یونیورسٹی گرلز کالج کی
बास टीचर्स को मुबैना तौर पर धमकी दी है। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, रियासत के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवागी ने हाईकोर्ट की मुकम्मल बेंच को बताया कि एक एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बेंच को एक मुहरबंद लिफाफे में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में तफसीलात दाखिल की है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस JM खाजी और जस्टिस कृष्णा दीक्षित पर मुश्तमिल मुकम्मल बेंच ने हिजाब केस की समाअत कर रही है। एडवोकेट जनरल ने बेंच को बताया कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया तंजीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट के अबूरी हुक्म की रोशनी में बेंगलुरु के एक कॉलेज में एक अमृतधारी सिख तालिबा को पगड़ी उतारने के लिए कहा गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अबूरी हुक्म में तमाम तालीमी इदारों में मजहबी अलामत पर पाबंदी आयद की थी। कॉलेज इंतजामिया ने कहा कि उन्होंने तलबा और तालिबात को अदालती हुक्म के बारे में बताया था जब 16 फरवरी को तालीमी इदारे दोबारा खोले गए। ताहम डिप्टी डायरेक्टर प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने इस हफ्ते के अवाइल में कॉलेज के दौरे के दौरान देखा कि कैंपस में बास तालिबात हिजाब पहन रही है। उन्होंने इन्हें अदालती हुक्म के बारे में बताया और इस पर अमल के लिए कहा, लेकिन इन लड़कियों ने मुतालबा किया कि सिखों के बशमुल तमाम लड़कियों को मजहबी अलामत ना पहनने के लिए कहा जाना चाहिए। इसके बाद कॉलेज ने सिख लड़की के वालिद से रब्त पैदा किया और इन्हें अदालती हुक्म के बारे में बताया और इस पर अमलावरी की ज़रूरत से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक लड़की के ख़ानदान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी बेटी पगड़ी नहीं उतारेगी और वो क़ानूनी राय हासिल कर रहे हैं। उन्होंने इदा किया कि हाईकोर्ट और हुकूमत के हुक्मनामे में सिखों की पगड़ी का जिक्र नहीं किया गया है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि शहर के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी जैसी कोई तहदीदात नाफिज नहीं की गई है और बाज़ अफराद इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिशें कर रहे हैं। एक दिन कबल दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की तालिबा ने इल्ज़ाम लगाया था कि एक टीचर ने इसे हिजाब निकालने के लिए कहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनीष सिसोदिया ने, जो महकमा तालीम के कलमदान रखते हैं, कहा कि आम आदमी पार्टी हुकूमत तमाम रिवायत का एहतराम करती है और तमाम मजहब और ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात के साथ पुरवक़ार सलूक करती है। सिसोदिया ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद के एक सरकारी स्कूल में एक बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसे स्कूल में हिजाब निकालने के लिए कहा गया है। इस लड़की ने एक वीडियो में ये इल्ज़ाम लगाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो 5 रियासतों में हो रहे असेंबली इंतखाबात में अपनी पार्टी को जीतने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मसरूफ़ हैं, इसलिए यूक्रेन में फंसे मुल्क के नौजवानों को वापस लाने के लिए फिक्रमंद नहीं है। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत को बेदार होना चाहिए और यूक्रेन में फंसे अपने 20,000 नौजवानों को वापस लाने के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल वक्त में मुंह मोड़ना और खामोश रहना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। 20,000 हिंदुस्तानी नौजवान यूक्रेन में खौफ, अंदेशे और जानलेवा हालात से दो चार हैं। यूक्रेन पर रूस की तरफ से की जा रही फौजी कार्रवाई के बीच इस मुल्क में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 180 तलबा फंसे हुए हैं। दरअसल फंसे हुए तलबा और इनके वालिदैन ने मरकजी हुकूमत से इन्हें वतन वापसी के लिए फौरी इक़दाम करने की अपील की है। शुमाली कश्मीर के हिंदुवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म जो सोमी स्टेट यूनिवर्सिटी यूक्रेन में MBBS की डिग्री कर रहा है, इसका कहना है, यहाँ हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हम यहाँ से फौरी तौर पर निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने आज सुबह हिंदुस्तानी सिफारतखाने के साथ रब्ता किया और हमें एक फॉर्म भरने की हिदायत दी गई। तालिब इल्म ने कहा कि हम सिफारत खाने के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने हमें महफूज मुकामात पर रहने की ताकीद की है। यूक्रेन की फौज के कमांडर इन चीफ वैलेरी जालुजोनी ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के 30 फौजी टैंक तबाह कर दिए हैं, 7 तैयारे और 6 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 25 रूसी फौजियों ने यूक्रेन की फौज के सामने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की फौज खैरसन को बचाने के लिए लड़ रही है। शुमाली यूक्रेन में ग्लोकोव और पोविदा के इलाकों में लड़ाई जारी है। यहाँ रूसी फौज को यूक्रेनियन फौज रोक रही है। यूक्रेन में रूसी हमले के दरमियान ये सवाल बहुत अहम हो गया है कि हिंदुस्तान किसके साथ है। हिंदुस्तान ने अब तक इस मामले पर अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखी है। जहाँ बेशतर ममालिक रूसी हमले की मजम्मत कर रहे हैं, वहीं भारत ने रूसी हमले के खिलाफ अब तक कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ अमेरिका में भी सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका के हक में है या रूस की हिमायत में। आज अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भी यह सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पैदा हुए बहरान पर अमेरिका भारत से बात करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन बहरान पर व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों ने जो बाइडेन से पूछा कि हिंदुस्तान रूसी हमले के खिलाफ अमेरिका के साथ है या नहीं। जवाब में जो बाइडेन ने कहा, हम हिंदुस्तान के साथ यूक्रेन के बहरान पर बात करने जा रहे हैं। इस मसले का अभी तक कोई मुकम्मल हल नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदारती महकमा खारजा और अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल से लेकर मुख्तलिफ सतहों पर जो बाइडेन इंतजामिया यूक्रेन के बहरान पर हिंदुस्तान से मुकम्मल ताउन की ख्वाहां हैं और कई सतहों पर हिंदुस्तानी हम मनसूबों से बातचीत की जा रही है।
روس کے یوکرین پر حملے کو اپنے 5 سالہ دور کا افسوسناک ترین لمحہ قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے روس کے صدر پوٹن سے فوج واپس بلانے کی اپیل کی ہے، بصورت دیگر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سربراہ نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے آغاز میں روسی صدر سے فوری اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کے نام پر اپنے فوجیوں کو روس واپس بلا لے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانیت کے نام پر یورپ میں جنگ شروع ہونے نہ دیں، جو صدی کے آغاز سے اب تک کی بدترین جنگ ہو سکتی ہے، جس کے نتائج صرف یوکرین کے لیے تباہ کن نہیں بلکہ روسی وفاق کے لیے بھی المناک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عالمی معیشت پر اس جنگ کے اثرات کے نتائج کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تلنگانہ حکومت نے سال 2021 میں ریاست کی آبادی اندازے کے مطابق 3,77,25,000 ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ آئندہ 10 سال یعنی 2031 تک آبادی بڑھ کر 3,92,07,000 ہونے کی توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ میں ریاستی انتظامیہ، جغرافیائی صورتحال، آبادی، انفراسٹرکچر، معیشت، اسکولی تعلیم، زراعت، آبپاشی، ریتو بندھو، کسانوں کا انشورنس، صحت، دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کا نظام، صفائی، دیہی ترقیات، شہری ترقیات، سماجی تحفظ جیسے 13 موضوعات پر مشتمل اعداد و شمار کے ساتھ رپورٹ تیار کی گئی۔ تلنگانہ میں 2011 کی مردم شماری کے مطابق خواتین کی تعداد 1,73,92,041 یعنی قریب 41% ہے، جبکہ مردوں کی تعداد 1,76,11,633 یعنی 50% ہے۔ ریاست میں جنسی تناسب کے لحاظ سے 1,000 مردوں کے مقابلے خواتین کی تعداد 988 ہے۔ حکومت تلنگانہ نے یوکرین میں پھنسے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے طلباء اور دوسرے تارکین وطن کے لیے دہلی کے تلنگانہ بھون اور حیدرآباد میں جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ہیلپ لائن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ نئی دہلی کے تلنگانہ بھون میں وکرم سنگھ مان IPS سے 7042566955 پر، PRO چکرورتی سے 9949351270 اور SD نتن سے 9654663661 پر ربط کیا جا سکتا ہے۔ ای میل rctelangana@gmail.com پر کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ ہیلپ لائن پر چٹی بابو سے فون پر 040232200603 پر ربط کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ مختلف سرکاری تقاریب میں مندوبین کے سوالات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن آج کا دن ان کے لیے مختلف رہا کیونکہ اس مرتبہ ان سے سوالات مائیکروسافٹ کے شریک بانی اور بل گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس نے سوالات کیے۔ یہ سوالات کووڈ-19 وبا گزشتہ 2 سال کے دوران کے تجربات، ابھرتے ہوئے ہیلتھ کیئر کے رجحانات اور عالمی سطح پر ہیلتھ کیئر کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس پر مشتمل تھے۔ بایو ایشیا کے 19ویں ایڈیشن کا آن لائن اہتمام کیا گیا۔ بل گیٹس نے اس موقع پر صحت کے میدان میں تلنگانہ کی خدمات کی ستائش کی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے یوکرین جنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روسی حملے کے بعد اسدالدین اویسی نے ٹویٹ کیا کہ یوکرین بحران سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک ایسے وقت ہمارے جیو پولیٹیکل اور معاشی مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے جب چین لداخ میں ہماری زمین پر قبضہ کر رہا ہے اور ہمیں مزید جارحیت کے ساتھ دھمکیاں دے رہا ہے۔ کرمن گھاٹ علاقے میں گو رکشکوں پر حملے کا الزام لگاتے ہوئے سنتوش نگر IS سدن چوراہے پر وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، BJP کے کارکنوں نے راستہ روکو پروگرام منعقد کیا، جس کے نتیجے میں ٹریفک بڑے پیمانے پر جام ہو گئی۔ اس سے احتجاج کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے احتجاجی کارکنوں کو حراست میں لے کر کنچن باغ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ان احتجاجیوں نے الزام لگایا کہ گایوں کی غیر قانونی منتقلی کی جا رہی ہے اور گایوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گو رکشکوں کے خلاف غیر قانونی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاست میں گایوں کے تحفظ کے لیے قانون منظور کیا جائے۔ ان احتجاجیوں نے ہاتھوں میں زعفرانی پرچم تھام کر حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ احتجاجیوں کی پولیس سے بحث و تکرار ہو گئی۔ بعد ازاں پولیس نے ان احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ K چندرشیکھر راؤ کی قومی سیاست کے اعلان کے بعد سے یہاں پر بھگوا تنظیموں کی جانب سے شہر کے حالات کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔